بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجود میں کتنی معرفت ہے، تو فرمایا اب دیکھو تو خدا نے تمہیں دیا کیا، یہ تمہیں جسم دیا۔ تو مومن نے کہا قبلہ عملی آئے گا۔ اب سوال یہ ان کے قریب میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ تو موسم وہی فرماتے معرفت یہ ہے کہ دلت العمل، تمہارا عمل بتائے کہ تمہارے وجود میں کتنی معرفت ہے۔ تو فرمایا اب دیکھو تو خدا نے تمہیں دیا کیا، یہ تمہیں جسم دیا۔ تو مومن نے کہا قبلہ عملی والے ہمارے پاس اتنا مال کیوں نہیں کہ اربوں اربوں ہمارے سیاستدانوں کے پاس ہیں، لیکن عقلی والا پورا دن مصلے پہ بیٹھا ہے، اس کے پاس نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تم نے مال اور رزق کے فرق کو نہیں سمجھا۔ کثرت مال اور ہے، کثرت رزق اور ہے۔ اگر تو ان مفاہیم کو سمجھ جائے، کبھی تو ان لوگوں کو دیکھ کے تیرے وجود میں حرص پیدا نہ ہو، کیونکہ تیرے اوپر فکر کی حکومت ہے، عقل کی حکومت ہے ہی نہیں۔ کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا رزق ہو سکتا ہے کسی، مال ہو سکتا ہے کسی کے پاس کروڑوں کا ہو، لیکن اس کے نصیب میں اتنا ہی ہوتا ہے جتنا رزق لکھا ہوتا ہے۔ مال ہو سکتا ہے کسی کے پاس کروڑوں، لیکن رزق اتنا ہی ملتا ہے جتنا خدا نے لکھ لیا۔ کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا ایک چونٹی زمین پہ چل رہی ہے، چلتے چلتے اس چونٹی کو ایک بہت یہ روٹی مال ہے، لیکن جتنا اٹھائے گی یہ اس کا رزق ہے۔ روٹی تو بہت بڑی ملی، محترمہ بے نظیر بھٹو کو بڑی بڑی روٹیاں تھیں، بڑا پیسہ تھا، لیکن دنیا سے گئیں تو رزق اتنا ہی تھا جتنا انہوں نے دنیا میں کھایا۔ زیادہ لگ کے بینک بیلنس میں بہت پیسہ ہوگا، رزق اتنا تھا جتنا کھایا۔ آج کل رقوم بتائی جاتی ہیں کہ فلاں کے بینک اکاؤنٹ میں 400 ارب ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وہ اتنا کریم ہے، اس نے تمہارے جسم کو محدود، اس کو سمجھ، تو اتنا ہی اٹھاتا ہے جتنا اس نے تجھے محدود بنایا۔ ایک بیچارہ مومن کہتا ہے قبلہ میں بہت غریب ہوں، کیوں؟ قبلہ میں روزانہ ایک طعام کھاتا ہوں۔ اچھا کہ فلاں مومن بڑا نصیب والا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس کے سفرے پہ 15 آئٹم ہیں۔ مولا نے فرمایا کھائے گا اتنا ہی جتنا اس کو میدہ دیا۔ اس کے پیٹ اللہ نے محدود، یہ جسم محدود ہے، اس سے زیادہ آپ نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، اتنا ہی ڈالو گے جتنا اللہ نے جگہ دی، اتنا ہی اس نے رزق رکھا۔ چاہے آپ کا پورا کمرہ گندم سے بھرا ہو، لیکن جتنا رزق اتنے لکھا ہے اتنا ہی تمہارے نصیب میں آئے گا، باقی تمہارے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ یہ انسان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ وہ مال کو اپنا رزق سمجھتا ہے۔ کثرت مال رزق نہیں ہے، جتنا اس نے لکھا وہ تمہارا رزق ہے۔ امام فرماتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے، کہ جتنا اس کے منہ میں جاتا ہے وہ اس کا رزق ہے، جتنا باہر نکلتا ہے اس کا رزق تھا ہی نہیں، اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ پھر امام فرماتے ایک مومن ہے، اس کا گھر جو ہے، آج کل مومنین اسی پہ بڑا غبطہ کھاتے ہیں، مولانا ہمارا گھر چھوٹا ہے، ہم 100 گز کے گھر میں ہیں اور فلاں کا گھر 500 گز کا ہے، کیونکہ عقل نہیں ہے، اس کے اوپر فکر غالب ہے۔ اب مولا بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں، فرمایا اگر 500 گز کا گھر ہے تو یہ مال ہے، لیکن جتنے میں وہ رہتا ہے اور سوتا ہے یہ اس کا رزق ہے۔ رات کو جس بستر پہ سویا یہ اس کا رزق ہے، جہاں پہ بیٹھ کے اس نے چائے پی یہ اس کا رزق ہے۔ باقی جس پورے محوطے میں اگر 1 ایکڑ کی زمین بھی ہے لیکن اس کے کسی کام کی نہیں، نہ رہتا ہے نہ سوتا ہے نہ جاتا ہے نہ آتا ہے، وہ مال ہے، وہ رزق نہیں ہے۔ اور امام فرماتے اللہ سے دعا کیا کرو، اے خدا وہ رزق دو، وہ مال دو تو جو بابرکت ہو، مجھے بے برکت زندگی نہ دینا، مجھے بے برکت مال نہ دینا، مجھے بے برکت بچے نہ دینا، مجھے بے برکت بیوی نہ دینا۔ امام حسن کی بیوی بڑی بے برکت، شوہر کو زہر دیا۔ فرمایا علی اصغر کی زندگی 6 مہینہ، کتنی بابرکت زندگی ہے، صدیاں یاد کر رہے ہو جناب علی اصغر کو۔ فرمایا کربلا کتنی بابرکت تھی، حسین کی زندگی کتنی بابرکت ہے، اہل بیت کی زندگی کتنی بابرکت ہے۔ وہ تو 60 سال 40 سال 50 سال حسین، اہل بیت حسین اور ان کے دشمن جی کے چلے گئے، لیکن ان کی زندگیوں میں برکت کہاں ہے؟ آج جاؤ ان کی قبروں پر، نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ کوئی یاد کرنے والا، لیکن ایک مومن تھوڑی سی زندگی گزار کے جائے، لیکن ایسے گزارے
بنائی تو مولا فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی ہم اس کی زندگی کو بابرکت بنا دیتے ہیں. یعنی مرنے کے بعد بھی اس کو رزق مل رہا ہے. سبط جعفر صاحب زندگی بابرکت ہے کہ نہیں؟ اے مومن غبطہ کھائے بھائی, یہ کاش ایسی شاعری نہ کرتے, ایسا کریکٹر نہ رکھتے, نہ مرتے, شہید نہ ہوتے. تو اگر ایسے نہ بنتے تو آج ہر مجلس میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے. یعنی جب خود تھے تو اپنے لیے ثواب کما رہے تھے, اب خود نہیں ہیں مومنین ان کو لیے ثواب بھیج رہے ہیں. یہ زندگی بابرکت ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں زندگی بابرکت, اسے کہتے ہیں مال بابرکت, اسے کہتے ہیں دعا کرو اے خدا بچے دو تو بابرکت بچے دو. وہ بچے کس کام کے کہ 7 بیٹے بن جائیں لیکن ایک بیٹا بھی حسین کے کام نہ آئے, لیکن ایک بیٹا ہو جناب قاسم جیسا. یہ